تو نسبت کس کی کس تک جاتی ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نسبت کے تعلق سے جیسے میں نے بتایا کہ محدث اپنے سے اوپر تک بتاتا ہے، تو سند میں اس کے بعد امام البیہقی مثال کے طور پر، امام البیہقی سے اوپر بہت راوی آتے ہیں، کبھی کبھی 10 راوی آتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ بہت بات کے ہیں اور ان سے اوپر کئی یعنی راوی حدیث کے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ امام مالک کو دیکھیں یا ایک دم قریب کے دور کے علماء کو دیکھیں تو ان کی سند میں بہت کم، تو کم اور زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان تک وہ ان کا دور بعد کا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ حدیث بہت گھوم کے ان کے پاس آئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں محدث ہوتا ہے، اس کے اوپر راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر تابعی، پھر تابعی، پھر تابعی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اکثر فتح الباری میں ابن حجر بتاتے ہیں اس کی سند کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس میں تابعی نے تابعی سے روایت کی ہے، اس میں 3 تابعی آ رہے ہیں، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی یعنی ایک ہی دور کے لوگ بھی کبھی سند میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ سند میں ایسا ہوگا کہ صحابی ان سے روایت کرنے والے تابعی ہیں، تابعی سے روایت کرنے والے تبع الاتباع میں سے ہیں، یا تبع تابعی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی سے صحابی روایت کرے، تابعی سے تابعی سے تابعی ایسا روایت کرے، اور نیچے بھی اس طرح سے ایک ہی دور کے لوگ ریپیٹ ہوں، تو اس سے سند کبھی ایسی لمبی ہوتی ہے لیکن ان کا زمانہ زیادہ دور کا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان تک حدیث کئی واسطوں سے پہنچی اس لیے سند کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سند کے معاملات میں سے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی نسبت کس سے ہے، وہ کس تک پہنچتی ہے، اس اعتبار سے حدیث کی قسمیں یا اس کی کیٹیگریز کیا ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم مرفوع۔ میں نے کہا تھا کہ بعد میں آئے گا یہ موقوف مرفوع کیا ہے۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ مرفوع کس حدیث کو کہتے ہیں کہ کوئی راوی کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ نے یوں کیا، تو وہ کہاں کس سے جڑتی ہے؟ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کتنے اوپر تک جا سکتی ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفع سے لفظ بنا ہوا ہے، مرفوع اس کو کہتے ہیں جس کو اوپر اٹھایا گیا ہو، یعنی اوپر تک جاتی ہو، کہاں تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو ایسی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو، جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہو، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ اس کے ساتھ آپ نے کتابوں میں ایک لفظ اور سنا ہوگا، مسند۔ مرفوع اور مسند میں کیا فرق ہے؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، لیکن مسند اس کو کہتے ہیں جس کی سند جڑی ہوئی ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ سند اس کی کیا ہو؟ متصل ہو۔ اصل میں ان دروس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، مختصر اس کو پڑھانا ایک مصیبت ہے، خود پڑھانے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ مرفوع اور مسند میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے سوال یہاں پر ایک ہے، اب ہم سوال شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ جاگ جائیں گے۔ کیا مرفوع ضعیف ہو سکتی ہے اور مسند نہیں نا؟ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع اور ایک مسند ہے، دونوں میں سے کون سی ضعیف نہیں ہو سکتی ہے؟ مسند ضعیف۔ تو کیا تعریف ہے اس کی جو ضعیف نہ ہو، اس کو مسند کہتے ہیں؟ دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع دوسری مسند۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی جائے،
ہو سکتا ہے اس کی سند جڑی ہو سکتا ہے سند جڑی نہ ہو۔ اور مسند اس کو کہتے ہیں جس کی سند کیا ہو؟ جڑی ہوئی۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اس کی سند جڑی ہو کا مطلب کیا ہے، جڑتا ٹوٹتا کیسے ہے یہ معاملہ ہے؟ یعنی سند کسی کے بارے میں کہا جائے اس کی سند جڑی ہوئی ہے، اس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے ایسے آدمی کا نام لیا کہ مستق حدیث اس سے پہنچی جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے شخص کا نام لے، یہ حدیث اس سے پہنچی ہے، اور کسی کا نام لے، جیسے کوئی آدمی کہے امام البخاری سے حدیث آئی ہے اور امام البخاری نے فلاں سے فلاں سے، اس کی ملاقات امام البخاری سے ہے نہیں، تو اس کا تعلق امام البخاری سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی محدث کہے ہم تک فلاں سے حدیث پہنچی، عن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات فلاں سے آئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے میں نے سنا فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو اب آپ دیکھیے اس میں پرابلم کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سنا کہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، سننے والا یہ سمجھے گا اس نے جو سنا ہے بولنے والے کو سنا ہے یا واقعی جس کی بات بیان کر رہا ہے اس کو سنا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا بھائی تمہاری تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آج سے وہ 100 سال پہلے کے ہیں، تم تو بچے تھے ہی نہیں ابھی تو کہے گا ان سے سنیے کا مطلب ان سے نہیں سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو بیچ میں کس نے سنا؟ ہمارے دادا جان کہتے تھے، ان کے پردادا کہتے تھے، تب جا کے جڑ رہا ہے معاملہ، انہوں نے ان کی مجلس میں بات سنی ہے۔ تو اب ایسا کوئی آدمی ہے کہ کبھی سند نہیں بھی جڑی ہوتی ہے، ڈائریکٹلی وہ ایسے آدمی سے بیان کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، تو ایسی سند کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سند منقطع ہے۔ کیا ہے؟ قطع سے ہے، آگے یہ واپس آئے گا انشاءاللہ۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ ہونا، ٹوٹ جانا، کٹنا، تو یہ منقطع یعنی کٹ ہے، اس میں بیچ میں بریک ہے، اس میں چین جڑی ہوئی نہیں، ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی ہر بتانے والا اوپر والے سے جڑا ہونا چاہیے کہ اس نے اس سے، آپ نے روایت سنی، ہم نے حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے سنی ان سے، انہوں نے سنی ان سے، تو معلوم ہوا کہ حدیث میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر بیان کرنے والا کسی نہ کسی سے وہ حدیث سنتا ہے اور اس کا نام بیان کرتا ہے کہ میں نے کس سے سنا، پھر اس کی بات پوری بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے کس سے سنا، تو اس طرح سے سلسلہ اوپر تک جاتا ہے۔ تو مرفوع میں کیا سند ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ کوئی راوی کہے، تابعی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو تابعی کی ملاقات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ نہیں ہے، تو کیا یہ مرفوع ہے؟ نہیں نا۔ مرفوع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب یہ ایسا ہونے والا ہے، جس کوئی بھی شخص آج کے زمانے کا آدمی بغیر سند کے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، بیچ میں سند ہے کوئی سند نہیں، کیا وہ مرفوع ہے؟ کیوں مرفوع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس میں سند کا کوئی کنسرن، کوئی سند کا معاملہ ہی نہیں اس کے اندر۔ وہ جھوٹی بھی حدیث ہو سکتی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے، نبی کا نام لے کے کچھ بھی بول رہا ہے، لیکن وہ روایت کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے، وہ نبی کے بارے میں ہے۔ اور مرفوع سے تھوڑا آگے بڑھ کر پھر اگر اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن سند جڑی ہونے کے باوجود، اب ٹھیک ہے اس نے اس سے سنا، اس نے اوپر تک بالکل سننے والے ہیں سب، لیکن اس کے اندر چھوٹا آدمی بھی ہے، غیر معتمد آدمی ہے، ایسا آدمی جس پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، تو اگرچہ سند جڑی ہوئی ہے لیکن یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ تو مسند اور مرفوع کا یہ فرق ہے، ٹھیک۔